لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ تہران میں سفارتکاری کا حیران کن مظاہرہ، 100 ممالک کو خفیہ قرآنی پیغام۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی خبر اور تجزیہ جس نے عالمی سطح پر نہ صرف توجہ حاصل کی بلکہ سیاسی، سفارتی اور مذہبی حلقوں میں ایک نئی بحث کو جنم دیا۔ یہ واقعہ ایران کے دارالحکومت تہران میں پیش آیا، جہاں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی الوداعی تقریب کے دوران دنیا بھر کے تقریباً 100 ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ بظاہر یہ ایک الوداعی اور خراج عقیدت کی تقریب تھی، مگر در حقیقت یہ ایک غیر معمولی سفارتی پیغام رسانی کا مظہر بھی ثابت ہوئی۔ اس تقریب کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ ہر ملک کے وفد کے سامنے مخصوص قرآنی آیات کی تلاوت کی گئی، ایسی آیات جو نہایت سوچ سمجھ کر منتخب کی گئی تھیں۔ ایران نے اسے کوئی باقاعدہ سرکاری بیان قرار نہیں دیا، مگر مبصرین کے مطابق یہ ایک خاموش مگر گہرا پیغام تھا، دوستوں کے لیے حوصلہ اور مخالفین کے لیے اشارہ۔ بك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ حماس کے وفد کے لیے پیغام۔ جب حماس کا وفد سامنے آیا تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 تلاوت کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العلي العظيم۔ مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کچھ اپنا وعدہ پورا کر چکے اور کچھ انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ آیت استقامت، قربانی اور وفاداری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حزب اللہ کے لیے حوصلہ افزائی۔ حزب اللہ کے وفد کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 139 اور 140 پڑھی گئی۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ایسا ہی زخم دوسروں کو بھی لگا ہے۔ ہم ایسے دن لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو نمایاں کرے اور کچھ کو شہادت کا مرتبہ دے۔ یہ آیت غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئیں اور صبر و امید کا پیغام دیتی ہیں۔ سعودی عرب کے لیے علامتی اشارہ۔ سعودی وفد کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 13 کی تلاوت کی گئی۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی تھی جو آپس میں ٹکرائے، ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر تھا۔ مبصرین کے مطابق یہ آیت موجودہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کی طرف اشارہ سمجھی جا رہی ہے۔ ترکی کے لیے پیغام۔ ترکی کے وفد کے سامنے سورہ نساء کی آیت 95 پڑھی گئی۔ وہ لوگ جو بغیر عذر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں
اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جد و جہد کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت عمل اور کردار کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ چین کے لیے پیغام، چین کے وفد کے سامنے سورہ انفال کی آیت 10 تلاوت کی گئی، اور یہ مدد اللہ نے صرف تمہیں خوشخبری دینے کے لیے دی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ پاکستان کے لیے دعا اور رہنمائی۔ پاکستان کے وفد کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 80 پڑھی گئی۔ اے رب، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک مضبوط مددگار قوت عطا فرما۔ یہ آیت قیادت، انصاف اور مضبوطی کی دعا ہے۔ قطر کے لیے بشارت۔ قطر کے لیے سورہ فتح کی آیات میں سے انتخاب کیا گیا تاکہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ مصر کے لیے انعام کی بشارت۔ مصر کے لیے ایک پیغام دیا گیا کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ بھارت کے لیے 2 آیات۔ بھارت کے وفد کے لیے سورہ آل عمران کی آیت 173 اور 174 پڑھی گئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، مگر اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ افغانستان طالبان کے لیے فتح کا پیغام۔ افغان وفد کے سامنے سورہ فتح کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی۔ بے شک ہم نے تمہیں ایک کھلی فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی لغزشوں کو معاف فرمائے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تمہیں زبردست مدد عطا فرمائے۔ ناظرین، اس پوری تقریب کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ محض ایک مذہبی تقریب نہیں تھی، بلکہ ایک غیر معمولی سفارتی حکمت عملی بھی تھی۔ قرآنی آیات کو ایک ڈپلومیٹک لینگویج کے طور پر استعمال کیا گیا، جہاں الفاظ کم اور اشارے زیادہ بول رہے تھے۔ ایران نے بغیر کسی براہ راست بیان کے دنیا کو اپنا نقطہ نظر پہنچایا، دوستوں کو حوصلہ دیا اور مخالفین کو خاموش پیغام۔ یہ تقریب اس بات کی واضح مثال ہے کہ کس طرح مذہب، سیاست اور سفارتکاری ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر غیر معمولی حد تک وائرل ہوئی اور ہر جگہ زیر بحث ہے۔ ناظرین، کیا یہ محض اتفاق تھا یا ایک سوچی سمجھی حکمت عملی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ مزید خبروں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں البلاغ چینل۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العليم